الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد آج کا جو جمعہ شریف ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے. حضرت عثمان غنی صبر و رضا کے پیکر تھے، حلم اور بردباری کا پہاڑ تھے. لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کیا اور اسی پر تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے.
اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ فتح ہے، 26ویں سپارے میں فتح، آیت نمبر 18 ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 1400-1500 صحابہ کو لے کر نبی پاک مکے آ رہے تھے عمرہ شریف کرنے کے لیے، پھر حج کا بھی پروگرام تھا۔ کفار مکہ نے ان کو مکے میں آنے سے روک دیا، اور وہ تقریباً 12 میل دور مکہ شریف سے حدیبیہ ایک مقام ہے، اس مقام پر روکا انہوں نے۔ اب احرام باندھے ہوئے تھے سارے، رسول اللہ سے بیر علی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، وہاں سے وہ احرام باندھ کے اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ ہم تو گاڑیوں پہ جاتے ہیں اور منٹوں سیکنڈوں میں 5-6-7 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں تو اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، وقت لگتا تھا، تو کئی دن احرام رہتا تھا۔ ہم تو 12-14 گھنٹے کے لیے احرام باندھے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے احرام 3 مہینے تک جاری رہتے تھے۔ جو پاکستان سے جاتے تھے بیچارے اس زمانے میں، میری رضائی والدہ نے 1936 میں حج کیا تھا، تو کوہ یلملم سے انہوں نے احرام باندھا اور پتنی وہ کب پہنچے، جدے میں شپ جاتے تھے، پھر وہاں پڑے رہے کچھ عرصہ، پھر وہاں سے نکلے، تو کرتے کراتے 1.5-2 مہینے گزر جاتے تھے، وہ احرام میں رہتے تھے۔ وہ ہوتی تھی پابندیاں، حج جسے کہتے تھے۔ ہمارے تو اب ماشاءاللہ VIP حج ہے، اور وہ بھی ہم بیچارے دکھی ہو جاتے ہیں۔ اب احرام باندھے ہوئے ہیں، 12 میل دور مکہ، ان کا یہاں اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے 2-3 پیغام بھیجیے مکہ والوں کو کہ بھائی ہمارا لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں، ہم ہتھیار لے کے نہیں آ رہے، صرف ہم عمرہ شریف کریں گے، مینا چلے جائیں گے، حج کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ان کا جی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غور کیا ایسے حل کیا کیا جائے۔ ظاہر ہے سارے صحابہ جنگجو تھے اس وقت، مطلب تیار ہو چکے تھے، پاور تھی ان کی، بدر بھی ہو چکا تھا، احد بھی ہو چکا تھا، اور صحابہ لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ اور یہ پتہ تھا مشرکین مکہ کو کہ جس دن مسلمان نے یہ ٹھان لی کہ میں نے مر جانا ہے، واپس نہیں جانا، پھر اگلے کی خیر نہیں ہوتی۔ یہ وہ بھی جانتے ہیں، آج بھی جانتے ہیں لوگ، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اس دور کے لوگ بھی، آج کے دور کے بھی لوگ بھی، کہ یہ مسلمان سوئے رہیں تو اچھا ہے، ان کو جگاؤ نہ کسی طرح، اوپر نیچے کر کے جہاں ان سے بات بنتی بنائے رکھو۔ جس دن تم نے چھیڑ لیا اور یہ اندر سے جاگ گئے تو پھر اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ یہ آج بھی لوگ جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہم میں کوئی ایسا آدمی اگر جائے مکے میں جو نامور بھی ہو، باوقار بھی ہو اور بات بھی کر سکتا ہو، تو 1400 صحابہ میں کس کا انتخاب کروں؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر لیں نا تو یقین کریں آپ کہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہے نا، صبح صبح مجھے ہمارا ایک بڑا پیارا ساتھی ہے، انہوں نے کلپ بھیجا صبح صبح، پھر اس کی کال بھی آ گئی کہ استاد جی اس کا جواب دو۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اس حال کے رہنے دو۔ اور وہ کلپ تھا مرزا جیلمی کا، وہ پھکی والے پیر صاحب، وہ آپ کو کہتا پھکی والا پیر،
یہ نئے نئے قسم کے نا پیر نکلتے نا، تو اس کا نام ہے پھکی والا پیر. وہ یہی باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں نکال کے لائیں گے. وہ جی صحابہ کافر تھے نا جناب. بھائی اللہ کے بندے سوچو، بھائی جب اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس دن کوئی کافر مشرک بے ایمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، اس دن وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. تو جب کلمہ پڑھ لیا تو پاک صاف ہو گیا. اب میرے جیسا جاہل آدمی کہتا جی صحابہ کافر تھے، اور لوگ اس کے پیچھے لگ پڑتے جی حدیث میں لکھا ہوا صحابہ کافر تھے. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو میں نے اس کو ایک ہی بات سمجھائی جو بھی اس سے سوال کر رہا تھا. میں نے کہا ایک مرتبہ میں تیرے گھر گیا تھا، تو باتھ روم میں تھا، تو میں واپس آ گیا، نہیں مل سکا. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی شیخ صاحب کہاں تھے؟ تو میں نے کہا جی باتھ روم میں. اب مجھ سے انہوں نے سن لیا کہ باتھ روم میں تھے. اب جناب ہم نے مفتی عبدالرحمان قمر صاحب سے سنا ہے کہ شیخ صاحب باتھ روم میں رہتے ہیں. بھائی میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا وہ باتھ روم میں تھے. وہ ساری زندگی باتھ روم میں تھوڑا بیٹھے رہیں گے. وہ ایک ٹکڑا پکڑ لیا جو میں نے کہا اور باقی بات چھوڑ دی. یہ کرتے ہیں یہ لوگ. ان کو کاریگر میں کہتا ہوں، یہ کاریگر لوگ ہیں. اور ہم جو دیوانے بجائے اس کے کہتے ہیں اچھا ہوا نا اپنے امام سے کال کر لیا آپ نے، آپ کو پتہ چل گیا. نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی آپ کے ساتھ ہے. تو سرکار دو عالم نے 1400 صحابہ میں سے سوچا کہ کون آدمی قبیلے والا بھی ہو، نامور بھی ہو، باوقار بھی ہو اور بات بھی کر سکتا ہو. تو پھر نگاہ حضرت عثمان غنی پر پڑی. 1400 صحابہ میں سے، حالانکہ سارے صحابی تھے اس وقت تو، لیکن اللہ کا نبی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے. وہ دیکھتے تھے کہ اس کام کے لیے فٹ کون ہے. یہ ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرک والی بات، یعنی عقل مندی والی بات. بکی پہ نہیں مارتے ہم. کہا کہ یہ آدمی قبیلے والا بھی ہے، اس کے سارا خاندان ابھی بھی مکے میں بیٹھا ہے، اب بھی اس کے ماننے والے، اس سے پیار کرنے والے موجود ہیں، اور مالدار بھی ہے اور دیالو بھی ہے. دیالو یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو تکلیف ہوئی یہ بندہ سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا. مطلب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، چھوٹی ہوگی مسجد، صاحب زیادہ ہو گئے، تو سرکار نے اعلان کیا مسجد میں. ہم لوگ تو توفیق بھی ہو تو کان لپیٹ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ نہیں تھا. جو توفیق والے ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اس مسجد کی یہ 7 والی زمین خرید کر مسجد کو وسیع کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جگہ خریدی، خرید کے مسجد میں شامل کر دیا. تب یہ مسجد بنی تھی. جنت. مدینے میں پہنچے مائگریٹ کر کے سارے، پانی نہیں تھا. آپ کو تھا پانی کی کتنی تکلیف ہے. آج بھی مکے میں پانی مہنگا ہے، باقی اچھی سستی ہے وہاں سے. پانی نہیں تھا. ایک یہودی کے پاس کنواں تھا جس کو بئر روما کہتے ہیں. روما اس لیے کہتے ہیں کہ رومن تھے وہ لوگ. بئر روما. تو وہ پانی مول دیتا تھا، پیسے لے کے دیتا تھا. اب گھڑا لے جاؤ، پیسے دو اور گھڑا بھرا دو اپنا. اب ہر آدمی کے پاس تو یہ توفیق تھی نہیں. تو مہاجروں کو کیا تھے، سارے خالی ہو گئے تھے. سارے جائیداد تو یہیں چھوڑ گئے تھے، کئی بیویاں چھوڑ گئے تھے، کئی بچے چھوڑ گئے تھے. لیکن جو انصار تھے جنہیں مدینے والے کہتے ہیں نا، انہوں نے کمال محبت کی تھی مہاجرین کے ساتھ. کمال محبت کی. کیسے؟
حد یہ سننے والی بات ہے، یہ اس کو مذاق نہ سمجھا جائے، نہ اس کو مذاق بنایا جائے کہ جن صحابہ کی اس زمانے میں جو سوسائٹی تھی، معاشرہ تھا، 2 3 بیویاں تھیں لوگوں کی، مکے والوں کی بھی، مدینے والوں کی بھی، تو مکے والے سب کو چھوڑا ہے، خالی ہاتھ آ گئے۔ جس صحابی کے پاس 2 باغ تھے اس نے 1 باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، 2 بیویاں تھی، ایک کو ڈیورس کر دیا اور عدت کے بعد اس سے نکاح کروا دیا، اس کو کاروبار بھی دے دیا اور گھر بھی دے دیا۔ کون کر سکتا ہے یہ انصار کا ہی کام تھا۔ یہ پورے مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر یہ تھا، گھر بھی دیا، کاروبار بھی دیا اور بھائی چارہ قائم کیا، جس کو مواخات کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر بھائی دینیات کی کتابوں میں یہ لفظ آتا ہے، مواخات، یعنی بھائی چارہ۔ مگر چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں واپس آتا ہوں تو حضرت عثمان غنی ذی النورین کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آدھا کنواں خریدا، پہلے آدھا۔ جب آدھا کنواں خریدا، اور کیوں خریدا؟ اس نے کہا جی میں نے سارا کنواں تو دینا نہیں ہے، ایک دن تم لے لو، ایک دن میں ہوں گا، ایک دن کے مجھے پیسے دے دو۔ یہ اس نے ٹھیکہ کیا، یہودی تھا، اور یہودی جو ہوتے ہیں وہ تم پتہ ہے، ان کے کبھی کپڑے دیکھ لو، کبھی ان کی ٹوپی دیکھ لو، لگتا ہے جسے یتیم ہے کوئی نہیں بڑا، لیکن ویسے پتہ کرو تو ملینر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، دنیا کا مالدار ترین بھی یہودی ہوگا تو وہ دکھنے میں یتیم ہی نظر آئے گا آپ کو، لیکن ملینر ہوگا وہ۔ اور ایسے ایسی بھی میں نے باتیں سنی، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے، وہ جانوروں کے پھول بھی کھا جاتے ہیں یہ لوگ، جب ان کو بھوک لگی ہو تو بازار سے نہیں کھانا کھائیں گے، جو بلیوں کے پھول پڑے تھے وہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے، پاک ہے یہ۔ تو آدھا دیا اس نے، سرکار نے خرید لیا، حضرت عثمان غنی ذی النورین نے خرید لیا۔ جب خرید لیا تو آپ نے کیا کیا کہ فجر کی نماز سے لے کے شام تک یہ ان کا حق تھا، تو مدینے میں اعلان کر دیا آپ نے کہ بھائی جو آدمی پانی کا طلبگار ہو وہ اپنا برتن لے جائے، وہاں جا کے صبح سویرے چلا جائے، اگر بندے زیادہ ہو تو لائن لگاؤ اور بھرتے جاؤ اور جاتے جاؤ، کوئی پیسہ نہیں، فری آف کاسٹ۔ اب وہ صبح سے شام تک لوگ پانی بھر لیتے، اب یہودی بیچارہ بیٹھا ہوتا دوسرے دن، جب لوگوں کو مفت پانی مل رہا ہو تو وہ پاگل میں پیسے دے کے خریدیں گے۔ ایک دن پھر وہ خود آیا یہودی حضرت عثمان غنی کے پاس، کہا کہ عثمان ایک بات سنو بھائی، کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ باقی کا حصہ بھی تم خرید لو، مجھ سے تو لیتا کوئی نہیں پانی۔ تو سرکار نے وہ پورا کنواں خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کیا۔ آج بھی زندہ ہے وہ کنواں، آج بھی چل رہا ہے وہ، وہاں آج بھی باغ ہے کھجوروں کا، اور آج بھی وہ آمدن آ رہی ہے اور وہ بینک میں چلی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے مدینہ پاک میں، آج بھی اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس سے جو کھجوریں ہیں، جو باغ ہے اس کا، وہ آمدن آ رہی ہے اور وہ غرباء میں تقسیم ہو رہی ہے۔ مالک تو ہے کوئی نہیں، وہ تو مالک اللہ کی مخلوق ہو کر گئے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس نے بھی بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی ہے۔ دیکھو، پہلے مسجد بنائی، پھر کیا کیا؟ مسلمانوں کو یہ کنواں خرید کر دے دیا۔ ان کے بڑے کارنامے تھے۔ تبوک، رومن کے ساتھ آخری لڑائی جو ہوئی ہے، رومنوں کے ساتھ فائنل مارکا، جس سے یہ رومن پھر مطلب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں، یہ امپائر ہی ٹوٹ گئی تھی، اور وہ تبوک ہے جہاں آج کل یہ ہمارے جو سعودی بادشاہ ہیں انہوں نے کوئی نیوم سٹی کے نام سے کوئی شہر بنا رہے ہیں، ننگا پھنگا ہے وہ، مطلب ایک ساری بے ایمانیاں وہاں ہوں گی، وہ جس طرح عیاشی بیروت میں کرتے تھے یا دبئی میں کرتے تھے، اب وہ یہاں کیا کریں گے؟ نیوم ایسا کوئی نام ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن وہ بڑا خوبصورت شہر بن رہا ہے۔
بالکل دریا نیل کے کنارے بنا رہے ہیں وہ. تو تبوک جو ہے اس میں حالت یہ تھی کہ گرمیوں کا موسم تھا, پھل پکے ہوئے تھے, اب پھل بھی نہیں چھوڑ سکتے. ادھر سے نبی نے اعلان بھی کر دیا, چونکہ پھل پکتا, بازار میں جاتا, مارکیٹ میں جاتا, کوئی 4 پیسے ہوتے, سب خالی آتے, شاید بھی کوئی نہیں تھی, جنگ بھی رومنوں سے. تو سرکار نے فرمایا کہ بھائی جو اس جیش میں, لشکر میں اپنا مال خرچ کر کے اس کو لیس کرے گا, نہیں چلنے کے قابل بنائے گا, تو فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے. اور سب سے زیادہ جو خدمت کی وہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی میں اگر آپ کو یہ ان کی باتیں بتاؤں نا, جو احادیث الباری, یہ میں ساری حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے ہی آپ کو بات بتائی جائے, کیونکہ اس کا ثبوت ہوتا ہے ہمارے پاس سے. باقی جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کا ثبوت کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس, تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے کہ کہاں سے پھر بات بتائے. تو اللہ تعالیٰ کے اس پاک بندے کو نبی پاک نے حدیبیہ میں ایلچی بنایا, کہا کہ یہ بندہ اس قابل ہے, اس کو بھیجے دیں. اس سارا خاندان وہاں ہے. یہ لوگ آج تو بیٹھے نا ممبروں پہ بیٹھ کے بنی امیہ کرتے رہتے ہیں, تو یہ بنی امیہ کے فرد تھے. اور جب کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, تو نبی کی بات تو پوری ہو گئی. تو میں جب بھی کوئی کافر, کوئی مشرک, کوئی بے ایمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, تو سرکار نے فرمایا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. ہم سوشل میڈیا والوں کی مانیں یا نبی کی بات مانیں؟ یہ سوچ جب تک ہمارے دماغ میں نہیں آئے گی نا, تو ہم وہ پیچھے لگ کے بھاگتے رہیں گے. وہ پرانے زمانے میں پوچھا کرتے تھے ٹیچر کہ ایک آدمی نے بندوق چلائی, 200 چڑیاں بیٹھی ہوئی تھیں, تو 2-3 مر گئیں, 3 نیچے گر پڑی, باقی بتاؤ درخت پر کتنی چڑیاں رہ گئی. آپ کو کہنے رہا جی 100 ہے, کسی کا جی 200. بچہ ادھر دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا. تو ایک بچے نے کہا استاد جی وہ چھرے کی آواز اتنی ہوتی ہے, ساری اڑ گئی تھی بیچاری, موت آئی کوئی نہیں. تو یہ جب تک ہم غور نہیں کریں گے ان باتوں پر کہ جن کو نبی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا, اب وہ پہلے کیا تھے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تو یوں ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے. کس کی اعتبار کریں گے؟ نبی کی بات کر کہ لوگوں کی باتوں کا؟ نبی کی بات کر. تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا سارا خاندان بنو امیہ کا وہاں ہے. ابو سفیان کس خاندان سے؟ انہی کا تھا رشتہ دار. اور جب حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا تھا نا, مالدار تو تھے ہی, باپ کو بڑی جائیداد چچا تھا ان کا, حکم بن عاص, اس نے قید کر دیا تھا ان کو, 40 دن کے لیے زنجیر ڈال دیے تھے ان کو, کمرے میں بند. اور ایک ہی بات کہتا تھا, دیکھ بیٹا تمہیں جائیداد واپس تب ملے گی جب تو یہ کلمہ چھوڑے گا, تمہیں عزت خاندان میں تب ملے گی جب تو کلمہ چھوڑے گا. سرکار کا ایک جواب ہوتا تھا, چچا بیکار وقت ضائع کر رہا ہے, یہ کلمہ میرے دل میں جانے کے لیے نہیں رہنے کے لیے آیا ہے. یہ کلمہ جانے کے لیے نہیں آیا, رہنے کے لیے آیا ہے. انہوں نے اس وقت میں پرواہ نہیں کی تو بعد میں کون پرواہ کرتا ہے. میں ابھی سناؤں گا آپ کو مسلم شریف اور بخاری شریف کے حدیث سے. تو سرکار نے ایلچی بنا کر بھیجا ان کو. جب ایلچی بنا کر بھیجا, اب وہ احرام میں تھے, حضرت عثمان غنی احرام میں تھے, سارے ان کے خاندان والے استقبال کے لیے آئے. ان کے خاندان کا آدمی تھا, مکے میں ویسے بھی بڑا مشہور تھا, صاحب عزت و صاحب مرتبہ تھا, سب جمع غفیر ان کے ساتھ چل دیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ یار دیکھو یہ کوئی تیری شکل ہے, یہ تیری حالت ہے, یہ چل تو ایسا کر, پہلے جا کے تو نا احرام کھول, پہلے جا کے تو عمرہ کر. حضرت عثمان غنی کو کیا کہا انہوں نے, چل پہلے جا کے نا عمرہ کر, احرام کھول, اور بعد میں بات کرتے ہیں.
کہا نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، عمرہ تو میں کر نہیں سکتا، خاص ساری زندگی مجھے احرام میں رہنا پڑے. کہا کیوں؟ کہا جب تک میرا مصطفیٰ ساتھ نہیں ہوگا میں عمرہ نہیں کر سکتا. خاص ساری زندگی احرام میں رہنا پڑے، بات کرو جو کرنی ہے. سمجھاتے رہے 2-3 دن کے بعد انہوں نے ان کو نظر بند کر دیا، ایک کمرے میں، ایک مکان میں نظر بند کر دیا تو عثمان غنی کو. اور جب نظر بند کر دیا تو لوگوں کو نظر نہیں آئے. جب نظر نہیں آئے تو مشہور ہو گیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی. بھائی یہ موویاں نہ بنائیں مسجد کی بھائی، او اللہ کے بندے بھائی. ہاں یہ موویاں نہ بنائیں لوگوں کی یار خواہ مخواہ کے لیے، وہ آ جائیں گے بے رحمی والے اٹھا کے لے جائیں گے. آپ کی مہربانی. تو وہ بن رہی ہے، وہ جو تقریر ہے میری وہ کر رہا ہے بندہ ریکارڈ. جو پلیز یہ پرسوں بھی وہ ایک کروز یہاں سے نیو یارک سے چلا تھا، تو اس نے بھی اسی طرح کسی دوست سے جیسے بنائی ہے تو شوق پہ آ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی. تو بے رحمی والے پہنچ گئے وہاں پر، انہوں نے کیپٹن کو بھی گرفتار کر لیا، مالک کو بھی گرفتار کر لیا اور جہاز بھی روک دیا انہوں نے. تو اس لیے ذرا چونکہ آج کل احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے ذرا احتیاط کیا کریں، موویاں نہ بنایا کریں یہاں پر بیٹھ کر. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. بند کر دیا، نظر بند کر دیا. پیغام مل گیا سرکار کو کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، 1400 صحابہ. پانی ختم ہو گیا، ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جتنا چھاگلوں میں پانی تھا سب ختم ہو گیا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہتا کہ بخاری شریف میں کہتا باب ہے، یہ بخاری میں مسلم شریف میں جو سیاستہ کی 2 بڑی حدیثیں ہیں. اللہ کرے کہ کبھی اردو ترجمے مل جاتے ہیں، ہم دے کے پڑھا کریں. مناقب جو عثمان غنی کے ذمہ ہو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جب وہ پانی ختم ہو گیا تھا تو صحابہ آئے. بڑی خوبصورت باتیں پڑھنے والی ہوتی ہیں، سمجھنے والی باتیں ہوتے ہیں. اور فرق ہے کہ نبی میں اور عام بندے میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہے. کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا کوئی تو ہوگا، کوئی نچوڑ نچاڑ کے وہ تھوڑا سا لائے. تو کنواں جس پہ رکے تھے آپ حدیبیہ کا خشک ہو گیا تھا. 1500 بندے تھے، صبح شام جانور بھی پی رہے ہیں، خود بھی پی رہے ہیں. اور صحرا کے کنویں تو ایسے تو زمزم تھوڑی تھا جو کئی 1000 برس سے چل رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے، پانی کم ہی نہیں ہوتا. ہر جگہ تو زمزم نہیں ہے وہ پانی. وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی. ہم کلی کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں صرف جراثیم ہوتے ہیں، نہیں. سرکار دو عالم نے کلی فرمائی اور کنویں میں ڈال دی، پانی اوپر آ گیا. یہ لکھا ہوا حدیث پاک میں. اتنا اوپر آیا کہ سارے جانور، سارے انسان پانی بھی پی لیا، وضو بھی کر لیا، جانوروں نے بھی پی لیا اور مشکلیں بھی بھر لی. 1 منٹ میں پھر ختم ہو گیا. جب پھر ختم ہوا تو پیالے میں پانی تھا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ نے انگلی رکھی اس کے اندر پیالے کے اندر، ایسے کریں گے. یہ حدیبیہ کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. ایسے انگلی رکھی سرکار نے. اور صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ پانی انگلیوں سے آ رہا تھا یا پیالے سے آ رہا تھا. جیسے دریا نہیں چالو ہو جاتے، سارا قافلہ بھر گیا تھا پانی سے، ہر قسم کی ضرورت ختم ہو گئی تھی. یہ بھی حدیبیہ میں پیش آیا. اور یہ بھی آیا ہے کہ صبح سرکار نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو آپ نے ریت کو ہاتھ لگایا ایسے، تو ریت گیلی تھی تھوڑی سی. تو سرکار نے فرمایا کہ ہو کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کی آج صبح کفر میں ہوئی ہے، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کی ایمان پہ صبح ہوئی ہے. تو صحابہ پریشان ہو گیا، رسول ہم تو سارے مسلمان ہیں، ہم تو سارے مسلمان ہیں، سنو باتیں نبی کی. سرکار نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ رات کو 2 ستاروں کا ملاپ ہوا اور اس ملاپ کی وجہ سے بارش ہوئی، تو میں ان کی صبح بے ایمانی میں ہوئی ہے، وہ ایماندار نہیں رہے.
اور جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ قدرت کے کاملہ کا کام ہے، بارش برسانا، دھوپ لے کے آنا، ہوا کو چلا دینا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے، فرمایا وہ ایمان کی حالت رسوا کی انہوں نے۔ کتنا سخت جملہ ہے یہ نبی پاک کا۔ آج کل ہمارے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اللہ مجھے معاف کرے، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی ہے، وہ ستارہ شناس بٹھائے ہوتے ہیں ٹی ویوں پر روزانہ۔ آپ کا کھوتا ستارہ ہے تو آپ کا گھوڑا ستارہ ہے، تو آج آپ کاروبار کرو گے تو آپ شادی کرو گے تو بیوی بھاگ جائے گی، یہ کرو گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے اللہ رسول کی تعلیم کو چھوڑ کر ان ستارے والوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ مسئلے حل کیے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ دو ستاروں کی وجہ سے یا ان کے ملاپ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، ان کی حالت بے ایمانی کی ہوئی ہے، وہ بے ایمان ہے۔ اور جن نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے، وہ مسلمان ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا فجر کی نماز پڑھا کے، یہ بھی حدیبیہ میں ہوا تھا۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی۔ تو کیکر کا درخت تھا ببول، آپ اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو 100 اور صحابہ 1400 کے قریب سارے آ کے بیٹھ گئے۔ بھائی مجموع 1400 بندے ہوتے نا، سمجھ آتی کہ 1400 بندے ہیں۔ دوستو پہلے تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن آج میں موت پر تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں۔ آج میں موت پر بیعت لینا چاہتا ہوں کہ ہم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، اگر شہید کیا ہے، اگر زندہ تو واپس لے کے آنا ہے، میرے ساتھ موت کی بیعت کرو۔ تو سرکار دو عالم نے وہاں بیعت کی اس درخت کے نیچے، اور جب سب کی بیعت ہو گئی، اب جو خوبصورت بات ہے بتانے والی وہ یہ ہے کہ نبی کریم دائیں ہاتھ پہ بیعت لے رہے تھے، سب کی بیعت ختم ہو گئی، سرکار دو عالم نے یہ بائیں ہاتھ اٹھایا اور دائیں پہ رکھ دیا، فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بھی کر رہا ہوں۔ تو بیعت تو زندگی ہوتی ہے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، یہ ایمان والوں کے لیے باتیں ہیں، بے ایمانوں کے لیے نہیں۔ ان کا تو کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے کہ نبی پر ہم نے کوئی الزام ہی لگائے ہم لوگ، اور ہم ایمان والے یہ سوچتے ہیں کہ نبی کی ایک ایک بات سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو بایاں ہاتھ اٹھایا اور دائیں پر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے، یہ سورہ فتح ہے، 26 میں سے 12 ہے۔ فتح ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، عربی میں اس کو فتح کہتے ہیں، فتح۔ اور یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، قتل، قتل قتل نہیں ہوتا، قتل ہوتا ہے، فتح نہیں ہوتا، فتح نہیں ہوتا، فتح ہوتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں ہمیں پڑھایا گیا تھا۔ اگر آپ کو یاد، آپ تو خیر اردو پڑھتے ہی نہیں، نہ پڑھی ہوگی آپ نے، اللہ ماشاء اللہ جو میری عمر کے لوگ ہیں، وہ جب میں استاد کراتے ہیں نا جوڑ، جس کو ہجے کہتے ہیں ہم لوگ، وہ پڑھتے ہیں دالوا دو سین تے ست دو ست، وہ کہتے ہیں دو ست کیا ہوتا ہے بھائی، دوست، اس کو کرو دوست۔ اب وہ کسی کو دوست کا جوڑ نہیں آتا تھا۔ یہ جو میں اردو پڑھاتے تھے استاد، مجھے یاد ہے آج بھی، بچپن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے اس وقت کا یاد ہے۔ گافوا گو شین تے شت گوشت، اور بھائی گوشت نہیں ہوتا، گوشت ہوتا ہے، ملاؤ اس کو، کیسے ملاؤ گے؟ تو پھر استاد جی نے ترتیب بتائی، پھر اللہ پاک نے وہ بڑی آسانی پیدا کی پرانی زمانے کی، وہ تھا گافوا گو شین ساکن تے موقوف۔ موقوف ہوتا ہے جس پر وقف کیا جائے، اس کو موقوف کہتے ہیں، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے موقوف، یعنی جس پر وقف کیا جائے۔ گافوا گو شین ساکن تے موقوف، کیا بن گیا؟ گوشت۔ دالوا دو سین ساکن تے موقوف، دوست۔ کاف تے قت لام موقوف، قتل۔ کاف کا تے لام تل نہیں، قتل نہیں ہے، قتل۔ کاف زبر تا قت لام موقوف، کیا بن گیا؟ قتل۔ تو یہ اردو زبان میں ہمیں بچپن میں سکھایا گیا تھا، پھر وہ قرات میں بڑا کام آیا۔ یہ جو قاری حضرات ہیں نا، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ قاری حضرات بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے لفظ سیدھے کرتے ہیں،
جیسے رات میں اپنے سبق میں بتا رہا تھا کہ یہ کلکلا کیا ہوتا ہے. کلکلا لفظوں میں کلکلا ہوتا ہے نا. جیسے یہ ہمارے کئی مولوی صاحب پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. احد غلط ہے جی, احد ہے ہی نہیں, یہ ہے احد. احد میں آج بتا رہا تھا کہ نمونہ بتا رہا قاریوں کا کہ گیند پھینکو زمین پہ, اگر تو نیچے زمین اس کو پکڑ لے, یعنی کیچڑ ہو یا کوئی چیز پڑی ہو تو گیند وہاں ٹک جائے. تو یہ وہ حالت ہے قل هو اللہ احد. اور اگر نہ اس کے نیچے کوئی ہو تو تھوڑا گیند اٹھتا ہے, پلے آتا ہے اس میں لگ کے اٹھتا ہے. تو یہ قلقلہ ہے کہ جب مخرج میں آپ سٹاپ کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا اٹھائیں گے اس کو اور پھر بٹھائیں گے تو وہ قلقلہ بن جائے گا. تو یہ 5 لفظ ہیں پورے قرآن مجید میں. اور یہ مولوی حضرات ہیں یہی سے پکڑے جاتے ہیں کہ اس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پکڑے جاتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق نہیں, غلط ہے یہ. قل اعوذ برب الفلق قاف میں قلقلہ ہے. اسلام پڑھتے ہیں رب جعلنی رب جعلنی رب جعلنی, یہ ہماری دعا ہے. دوبارہ یہ میرا سبق نہیں ہے. سرکار نے بیعت کر لی. قرآن کریم فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے. جو 1400 صحابہ جتنے بھی تھے اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا ان سے. کیوں راضی ہو گیا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تھے. میں راضی ہو گیا ان سے کہ یہ میرے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہے. پھر اللہ کیا فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, جب وہ آ گئے معاہدہ کرنے والے اور معاہدے میں لین دین شروع ہوا. یہ لمبا واقعہ, ٹائم ختم ہو جائے گا پھر کبھی سنا دوں گا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو موت میں بیعت کی ہے, سرکار یہ آپ معاہدہ کیسا ان سے, چھوڑیں ان کو, اب ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی. اللہ کہتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, ہم سمجھ گئے کہ جو انہوں نے بیعت کی ہے, یہ بیعت توڑنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ مسئلہ حل کر کے چھوڑیں گے. تو اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, پھر میں نے کیا کیا کہ نبی پاک کی محبت کے صدقے ان کے دل میں ایسا اطمینان پیدا کر دیا کہ وہ نبی کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, تو میں نے ان کے دل میں نبی کی محبت ایسے ڈالی کہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبٌ, تو میں نے کہا محبوب ان کو خوشخبری سنا دو فتح کی, ان کو ان قریب مکہ. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا, خیبر بھی فتح ہو گیا تھا, مکہ بھی فتح, پھر دنیا فتح ہو گئی تھی. اور دوسرے سال ہی 1 سال کا فرق پڑا تھا, لمبا نہیں پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت عثمان غنی کی شان کو یوں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے. یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے. تو میرے بھائی, جس ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ کہے ہم اسی ہاتھ کو توڑنے کی فکر میں رہتے ہیں, اسی ہاتھ کو کاٹنے کی فکر میں رہتے ہیں, پھر امتی بھی کراتے ہیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کے حدیث ہے, یہ تشریف فرما دی. یہ پرانا زمانہ تھا, ابھی نئے نئے پردے کے احکام بھی آ رہے تھے, باتیں چل رہی تھیں, کبھی کچھ ہو رہا تھا کبھی کچھ ہو رہا تھا. بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کی سمجھ میں جی وہ تو پردہ بھائی پردے کا جب حکم آیا ہے, جب پردے کی بات ہوئی ہے, پردے سے پہلے عام رواج تھا. جسے میں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے, رخصتی سے پہلے وہ چچیدار بھائیوں کے گھر میں تھی اور وہ بھائی مان مشرک تھے, عتبہ اور عتیبہ. لیکن جب وہ حرام ہو گیا نکاح مشرک, تو پھر اللہ پاک نے منع کر دیا, نبی نے بھی منع کر دیا, پھر نہیں ہوا کوئی بھی. فرماتی ہیں کہ سرکار لیٹے ہوئے تھے, گرمیوں کا موسم تھا, گرمیوں کا موسم تھا, سرکار لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا,
گرمی میں ہوتا ہے نا چار پائی بھی بندہ لیٹا ہو تو پنڈلیاں ننگی کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں بجلی تو تھے نہیں، نہ پنکھے تھے، وہ سرکاری ہوا چلتی تھی، یہ اللہ کی جس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے، ویسے تو آج بھی فری ہے، اسی لیے تو اللہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانے کو برا نہ کہا کرو، زمانہ تو ہم ہیں۔ بتاؤ ہم نے ہوا بند کی تمہاری؟ سانس لینے میں کبھی دشواری ہوئی تمہیں؟ زمین میں پانی دینے سے انکار کیا؟ کوئی چیز تو بتاؤ جو بدل گئی ہو۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہماری چال بدل گئی ہے، ہماری ڈھال بدل گئی ہے، ہمارے رنگ بدل گئے ہیں؟ زمانہ تو آج بھی وہی ہے، زمانہ تو نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں۔ تو یہ کہا کرو کہ ہم بدل گئے ہیں، زمانہ تو آج بھی وہی ہے۔ لا تسبوا الدہر وانا الدہر، ہم کہہ دیتے ہیں کسی کبھی کی زمانہ آ گیا یار، مر گیا تھا، تو زمانہ تو ٹھیک ہے، ہم خراب ہیں۔ گرمی کا موسم تھا، سرکار لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سرکار نے پوچھا کون؟ کہا جی ابو بکر، تو میں آ جاؤں۔ تو ابو بکر آگے، سرکار اس لیے لیٹے رہے، آپ نے حرکت نہیں کی، آگے پاس بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ تلاش کرتے رہتے تھے نبی پاک کو۔ ہم جتنا مولوی سے بھاگتے ہیں نا، یقین کریں آپ، جتنا ہم مولوی سے بھاگتے ہیں صحابہ اتنا نبی کے قریب جاتے تھے، کیونکہ دین ملتا تھا، دین کی باتیں ملتی تھی۔ ہم جتنا دور رہتے ہیں اپنے امام سے اتنی مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، یقین کریں آپ۔ سوشل میڈیا لے کے بیٹھ جاتا ہے ہمیں۔ حضرت عمر فاروق نے آگے دروازہ کھٹکھٹا دیا، پوچھا کون؟ کہا جی عمر، کہا آ جاؤ۔ اندر آ گئے، سرکار نے کوئی حرکت نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا کہ عثمان، بیٹھے رہو۔ وہ ٹھہر گئے، سرکار اٹھے، اپنا کپڑا ٹھیک کیا اپنے سرکار نے، اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، بات ختم ہو گئی، صحابی چلے گئے۔ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج میں نے عجیب بات دیکھی ہے آپ پہ۔ میں کیا؟ کہا میرے والد آئے، آپ لیٹے رہے، آپ نے حرکت تک نہیں کی۔ فاروق اعظم آئے، آپ نے حرکت تک نہیں کی۔ عثمان آئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے دھوتی اپنی ٹھیک، چادر ٹھیک کی اپنی آپ نے، اور الرٹ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو پتہ کیا سرکار کی جملہ یاد کرنے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ خراج تحسین ہے نبی پاک کو۔ ایک اور حدیث اسی قسم کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ آج مجھے کوئی کام نہیں، چلو نبی پاک کی خدمت کرتے ہیں۔ ہاں جی، آج چلو نبی پاک کی خدمت کرتے ہیں، ویسے کبھی کبھی کرنا چاہیے۔ تو وہ فارغ ہو کے آگے سرکار کے پاس، تو سرکار ایک باغ میں بیر عریس، ایک جگہ کا نام ہے، کنواں آج بھی ہے، زندہ حیات ہے لیکن بند ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ بیر عریس میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے سرکار، گرمی کا موسم تھا، لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، صدیق اکبر آئے، کہتے ٹھہرو میں نبی سے پوچھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب گئے تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر کو آنے دو۔ آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے صدیق اکبر بھی تشریف لائے اور وہیں سرکار کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، اور وہ بھی پاؤں لٹکا کے کنویں کے اندر بیٹھ گئے۔ پھر دوبارہ کھٹکھٹایا، فاروق اعظم آ گئے، کہ ٹھہرو میں پوچھ لوں۔ اچھا، جب صدیق اکبر کو لینے جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا ابو موسیٰ سنو، یہ جب اندر داخل ہو تو کہنا کہ تجھے بشارت ہو، اللہ نے جنت تیرے لیے الاٹ کر دی ہے، بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کارآمد انسان تھے صحابہ میں سے۔ جب فاروق اعظم آئے تو سرکار نے فرمایا بلا لو، لیکن اس کے ساتھ کہ خوشخبری جنت کی بھی سنا دو۔ اچھا، وہ آئے اور دوسری طرف سرکار کے آگے پاؤں لٹکا کے وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف صدیق اکبر بیٹھ گئے، ایک طرف فاروق اعظم بیٹھ گئے، اب وہ کارنر ختم ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو فرمایا اس کو اندر بلا لو، لیکن یہ کہو کہ
تمہیں بھی جنت کی بشارت ہے لیکن بلوا ہوگا، آزمائش ہوگی، تمہیں تنگ کیا جائے گا، لیکن جنت کی بشارت ہے تمہیں۔ جب سرکار اندر داخل ہوئے تو وہاں جگہ نہیں تھی، تو بالکل وہ سامنے اس کے بالکل اپوزٹ جا کر کے وہ بھی پاؤں لٹکا کے اندر بیٹھ گئے۔ تو حضرت سعید بن مسیب جو مشہور محدث گزرے مدینہ پاک کے، ان کے والد صحابی تھے جو بیعت اس میں حدیبیہ میں شامل تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میں نے سمجھ آ گئی بھائی ان کی قبر الگ کیوں بنی ہے۔ کہتا ہے میں اس حدیث سے سمجھا ہوں کہ دائیں بائیں تو دونوں صحابی بٹھا لیے، ابو بکر و عمر، اور عثمان کو دور جگہ ملی۔ فرمایا ان کا جب وصال ہوا تو وہی ہوا کہ وہ دونوں ساتھ تھے اور ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ اور وہ بھی ان ظالموں نے گرا دی تھی 1926 میں کے قریب نا، یہ جب طوفان آیا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ وہ لانا صاحب ربیہ نے جو گڑبڑ کی تھی وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، تاریخ پڑھا کرو، لانا صاحب کی ربیہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو کہ اس نے کیسے یہ سلطنت عثمانیہ توڑی ہے اور کس طرح یہ سارے سلسلے چلے ہیں۔ تو اس نے وہ سرکار کو پھر وہاں جنت البقیع میں داخل کیا گیا۔ بس آخری حدیث سنا کے میں آپ کو، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ آج حضرت عثمان غنی کی شہادت، کل دن 18 دن لگے، آج 17 ہے، تو ایک دن کا فرق تھا۔ میں نے کہا چلو آج ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو، عمر کو اور عثمان غنی کو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ کہا یا رسول اللہ، کہا احد پہ چڑھتے ہیں۔ اچھا سرکار احد بڑی تشریف لے جاتے تھے، فرمایا احد میرا دوست ہے، اور یہ بھی آپ فرماتے تھے کہ اس کے نیچے سونا ہے، یہ بھی فرمایا سرکار نے۔ اگر میں کہوں کہ اٹھ میرے ساتھ چل تو یہ بما سونے کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں، لیکن میں نے سونا پسند نہیں کیا، میں نے بڑی یہ عام زندگی اللہ کی بارگاہ میں پسند کی ہے۔ تو سرکار ان دونوں تینوں کو لے کے احد پہ چڑھ گئے۔ اب احد پہاڑ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے یہ بھی، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں جو سرکار کے خادم ہیں۔ تو پہاڑ تھوڑا سا وجد میں آ گیا، اللہ کا نبی اوپر چڑھا ہے، صدیق ہے، دو صحابی ہیں بڑے، مارکت العراء، تو تھوڑا وجد میں آیا۔ تو سرکار نے پاؤں مارا تھوڑا سا ایسے، اضرب، فرمایا اسکن یا احد، ٹھہر جا، فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو زندہ کھڑے تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ یہ کہتے ہیں نا لوگ، اگر نبی کو پتا ہوتا تو پھر یوں کیوں کرتے، نبی کو پتا ہوتا تو یوں کیوں کرتے۔ یہ حدیثوں بخاری مسلم ترمذی کی حدیثیں ہیں اور مارکت اللہ حدیث ہیں، کوئی اس میں شک نہیں۔ فرمایا اسکن یا احد فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے۔ فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کیا کہا کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ جنت کی بشارت تو ہے لیکن بلوا ہوگا۔ ایک اور حدیث بھی ہے انشاءاللہ، اب وقت ختم ہو گیا ہے، پھر زندگی رہی تو یہ باتیں جاری رہیں گی۔ دوستو یاد کیا کرو اللہ والوں کو، ان کا نام لیا کرو، بار بار ہمارے زبان پہ ان کا نام آنا چاہیے، ان کا نام ہی ہماری شفاعت کا ضامن ہے۔ اللہ کے جتنے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیوں کہا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور پھر فرمایا کذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو صحابہ تھے نبی پاک کے یہ عام لوگ تھے؟ فرمایا میں نے ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ تو جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر تورات میں ہے، جن کا ذکر انجیل میں ہے، تو اگر ہماری زبانوں پر آ جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ تو یاد کیا کرو کہ شہید ہوئے تھے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور جو قرآن انہوں نے جمع کیا تھا، میں اس قرآن کی زیارت کر کے آیا ہوں، تو جس آیت پہ آپ کا خون گرا تھا نا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ قرآن کس نے جمع کیا تھا؟ 30 سپارے عثمان غنی نے کیے تھے، اور یہ نسخے لکھا کے
جو جگہ جگہ تقسیم کرائے تھے، کس نے کیے تھے؟ عثمان غنی نے۔ تو یہ ساری ان کی جامع آیات قرآن بھی ان کو کہتے ہیں۔ داماد رسول بھی کتنی بڑی بات ہے، 2 بیٹیاں سرکار نے عطا کر دی، داماد رسول بھی ہے اور اسلام کے لیے محسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محسن اسلام کو، داماد رسول کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جامع قرآن کو، ان کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث عزت و افتخار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنی ہے، ہمارے لالا جی ذوالفقار کا، لالا جی غفور صاحب کا چھوٹا بھائی اشتیاق ہسپتال میں ہے، تو اٹیک ہوا تھا اسے، تو اب انہوں نے کہا جی اس کا بائی پاس ہوگا، اب دعا کرو اللہ پاک اس کو شفا کاملات کر دے۔ اور بھی کئی بیمار ہیں، ان کی بھی شفا کی دعا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑے آگے آ جائیں، جو دروازے میں جم گٹر نہ بنائیں، آگے جگہ پڑی ہوئی ہے مختلف جگہ پر، جو لوگ سنت پڑھ کے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں۔